اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے، بلکہ بریکنگ نیوز سمجھ لیں۔ باوثوق ذرائع سے میں نے یہ خبر حاصل کی ہے، اس کے بعد تصدیق کی ہے، کنفرم کیا ہے، اس کے بعد پھر ولاگ شروع کیا ہے۔ جنرل باجوہ کو، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کا اعزاز اللہ پاک نے مجھے دیا ہے۔ دیکھیں، کسی نے چڑیا رکھی ہوئی ہے، کسی نے چڑیل رکھی ہوئی ہے، مبشر لقمان نے چڑیل رکھی ہوئی ہے، اور ایک اور ہے اس نے چڑیا رکھی ہوئی ہے، پھر ایک اور ہے اس نے کبوتر رکھا ہوا ہے۔ میں نے صرف اپنے ذرائع سے رکھا ہوا ہے اور اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے مجھے۔ کیونکہ میں سچ بتاتا ہوں، اتنا سا بھی میری خبر میں جھوٹ نہیں ملے گا آپ لوگوں کو۔ ہاں، کبھی جانے انجانے میں کچھ ہو جائے تو میں اس کی بعد میں معذرت کر لیتا ہے، تو میں شرم محسوس نہیں کرتا ہوں معذرت کرنے میں۔ تو آج پیر کا دن ہے، 6 تاریخ ہے، جنوری کی 6 تاریخ ہے، سوموار کا دن ہے، پیر کا دن ہے، اور صبح فجر پڑھ کے میں ولاگ کر رہا ہوں۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے، اگر آپ نے سابق آرمی چیف کو نہیں بخشا ہے، جنرل فیض کو نہیں بخشا ہے، کور کمانڈر لاہور کو نہیں بخشا ہے، تو یہ کس کھیت کی مولی ہے عمران نیازی؟ اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ میں یوتھڑوں کو صاف بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہاں، اس کے علاوہ پشاور میں ٹوٹل 5 ہاسپٹل ہیں، 4 ہاسپٹل کے پی کے میں ہیں، ایک ایبٹ آباد میں ہے، ایوب میڈیکل کمپلیکس۔ ان 5 ہسپتالوں میں نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں 5 جو ہے نا MRI مشینیں لگا کے دی تھی، تحفہ دیا تھا MRI مشینوں کا 5 ہسپتالوں کو، اور ایک مشین کی قیمت اس وقت 50 کروڑ تھی۔ آج تو پتہ نہیں کتنے کروڑ ہوگی، 100-150 کروڑ تو ہوگی نا لازمی، اس وقت 50 کروڑ تھی۔ اب 100 ہو گئی ہوگی، ڈبل تو کم از کم ہو گئی ہوگی، یا 150 ہو گئی ہوگی۔ تو یہ 5 کی 5 مشینیں چوری کر لی گئی ہیں۔ جو دوسروں کو چور چور کہتے تھے نا، اب دیکھو یوتھڑو، آپ نزدیک ہو کے سنو، غور سے سنو، اور اگر اتنی سی بھی غیرت ہے، شرم ہے نا، تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ 5 مشینیں چوری کر کے تو افغانستان کو بیچ دی گئی ہیں۔ راتوں رات یہ واردات ہوئی ہے، اور اس میں ابھی کنفرم نہیں ہے، میں کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگاتا ہوں، لیکن باوثوق ذرائع سے ہلکی ہلکی خبریں مل رہی ہیں کہ اس میں گنڈا پور کا بھائی ملوث ہے، یہ اس کا کارنامہ ہے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے، ان کا مشن ہی یہی تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، عمران نیازی کا مشن ہی یہی تھا، ملک کو تباہ کرنا، اسپتالوں کو تباہ کرنا، انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا۔ کے پی کے میں سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ وہ اس صوبے میں نہ کوئی ہاسپٹل رہا ہے، نہ کوئی تعلیمی ادارہ رہا، نہ کوئی یونیورسٹیاں، ساری پرائیویٹ کر دی گئی ہیں، بیچ دی گئی ہیں اونے پونے داموں۔ سرکاری زمینیں ساری بیچ دی گئی ہیں، پہاڑ کھود کے وہاں سے معدنیات نکال کے اونے پونے داموں بیچی گئی ہیں۔
اور اس کے علاوہ درختوں کا صفایا کر دیا گیا ہے، درخت آپ کو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا۔ یہ جو فراڈ کر رہا تھا نا، 5 ارب 50 ارب درخت لگائے ہیں، ایک درخت بھی نہیں لگایا۔ 5 ارب تو بہت دور کی بات ہے، 5 لاکھ 5,000 تک نہیں لگایا ہے۔ کو 200-300 پودے لگا کے بس وہ ویڈیو شیڈیو بنا کے لے کے چلے گئے تھے، بس یا 1000 کر لیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ہر ایک جو ہے نا اس نے واپس اپنی ہر ایک بات کو چاٹا ہے، واپس جو تھوکا ہے نا اس کو تمام تھوک اس نے دوبارہ چاٹی ہے۔ ایک نمبر کا جھوٹا شخص، فراڈی شخص، ہائی لیول کا چور۔ اب انٹرنیشنل لیول پہ جو خطرناک ترین لوگ 20 لوگوں کی لسٹ جاری ہوئی ہے نا، اس میں اس کا 7واں نمبر ہے۔ اس سے آپ یوں تھوڑا اندازہ لگا لیں کہ یہ ملک کے لیے کتنا خطرناک بندہ ہے۔ تو کہتے ہیں جی ہماری اکثریت ہے، بھائی اکثریت تو شیطانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ نبی پاک کے ساتھ تو 313 تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں کافروں کی تعداد تو لاکھوں میں تھی، ہزاروں میں تھی۔ امام حسین کے ساتھ بھی تو بہت تھوڑے سے 55 56 70 بندے تھے، تو ان کے مخالف جو ہے نا وہ لاکھوں میں تھے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اکثریت ہے وہ حق پہ ہے، نہیں حق پہ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر غرور بھر جاتا ہے، تکبر بھر جاتا ہے۔ کیسے کہتا تھا، اوے ڈی آئی جی میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا، اوے ایس پی میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ اللہ پاک نے جب پکڑ کی خود جیل کے اندر چلا گیا۔ اور اب یقین جانیے کہ دونوں ہاتھوں سے تول رہا ہے کہ کسی طرح مجھے باہر نکالو، کس طرح باہر بھیجو۔ اس کی لد نکلی ہوئی پڑی ہے، اس کا بواسیر پیچھے سے چو رہی ہے، اور یوں تھڑ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، نہیں ڈٹ کے کھڑا ہے، مرنے کے قریب ہوا نیم پاگل ہوا دیواروں کو ٹکرے مار رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کا صرف 2 دن کے لیے بند کر دیا جائے نا کوکین اور چرس، یقین جانیے وہ اوپر پہنچ جائے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، اب دیکھیں کس طریقے سے 45,000 بندے۔ اچھا ہاں، سب سے پہلے تو دیکھیں کس طرح اس کو لانے میں کردار ادا کیا، جس نے بھی کیا اس میں ثاقب ناصور نمبر 1 پہ ہے، فیض حمید ہے، جنرل پاشا ہے، اور ایک اور جنرل ہے۔ انہوں نے اس کو عالمی طاقتوں کو کہنے پہ لا کے اس کو یہاں پہ بٹھایا۔ عالمی طاقتوں کے جو ٹاؤٹ جنرل تھے نا، انہوں نے، جنرل پاشا کون ہے، یہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، نمبر 1 ایجنٹ جو ہے نا جنرل پاشا ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں یہ انہوں نے سب نے جب ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہو گیا۔ یہ آج سے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں حکیم سعید کو، ڈاکٹر اسرار کو۔ حکیم سعید نے 40 سال پہلے جب یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اس نے اپنی کتاب جاپان کی کہانی، قوم یوتھڑ، ابھی جاؤ بازار اور یا گوگل پہ سرچ کرو جاپان کی کہانی، مصنف حکیم سعید، ہمدرد دواخانے والا، خربوں کا مالک، اولاد ہے ہی نہیں، سب کچھ ملک کے نام وقف کر کے چلا گیا۔ ابھی آپ روح افزا کی بوتل خریدیں یا ہمدرد کی کوئی مصنوعات خریدیں، اس کے اوپر لکھا ہوگا وقف گورنمنٹ آف پاکستان۔ اس کو کیا ضرورت تھی جھوٹ بولنے کی، جس نے اپنا سب کچھ ملک کے نام کر دیا، خالی ہاتھ گیا دنیا سے۔ اس نے 40 سال پہلے اپنی کتاب جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13 14 15 میں اس نے صاف لکھا ہوا ہے کہ عالمی طاقتوں نے، یہودیوں نے ایک پاکستانی لڑکے عمران احمد نیازی، اس کا اصل نام ہے عمران احمد نیازی خان، تو اس نے اپنے اس کے ساتھ لگا کے نا تو پٹھانوں کو بیوقوف بنایا۔ ایسی جاہل قوم ہے، وہ اس کے پیچھے اپنے ماں باپ کو بھی کسی کھاتے میں نہیں سمجھتے، بہن بھائیوں کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتے ہیں، اس کو باپ بنایا ہوا ہے۔ یہ جو یوتھڑو، یہ جو تم پٹھانوں کا باپ بنا ہوا ہے نا، یہ پنجابی ہے،
پٹھان نہیں ہے، یہ پنجابی ہے، میاں والی کا ہے، نیازی ہے اور پنجابی ہے، جس کو ابو بنایا ہوا ہے نا، یہ ابو تم لوگوں نے پنجابی کو بنایا ہوا ہے۔ اگر وہ اتنا اچھا ہوتا تو پنجاب کے لوگ اس کو کیوں ریجیکٹ کرتے؟ پنجاب سے بری طرح ریجیکٹ ہوا ہے۔ یہ جو فراڈ کے ذریعے اس نے سیٹیں لی ہوئی تھی نا، ریجیکٹ کروا کے وہ اس کا فیض حمید کے ٹولے سے الیکشن میں، اور یہ ان کو ساتھ میں لا کے اسکول ٹیچروں کو، وہ بھی 30 حلقے پکڑے گئے ہیں جن میں ریجیکٹ ووٹوں کی تعداد جیتنے والے کی ووٹوں سے ڈبل ہے، اور بغیر کسی وجہ کے ریجیکٹ کیے گئے ہیں۔ وہ 30 سیٹیں بھی ہفتے 10 دن بعد انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو مل جائیں گی، کیونکہ وہ سیٹیں ہی اس کی تھی۔ کے پی کے میں اس نے اکثریت جو حاصل کیا نا، یہ ساری کی ساری مولانا فضل الرحمان کا ووٹ بینک تھا، یا وہ اس کا باقی لوگوں چھوٹی جماعت، کسی ایک جماعت کو انہوں نے دیا ہی نہیں۔ سب کو ڈرا دھمکا کے، طالبان کو بیچ میں ڈال کے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے، پریشر ڈلوا کے، وہ اسکول کی ٹیچروں سے باقیوں سے ٹھپے لگوائے ہیں، اور یہ جیتے ہیں اس طریقے سے۔ ووٹ 45 بھی جعلی، 47 بھی جعلی، کے پی کے میں 45 بھی جعلی ہے، 47 بھی جعلی ہے، اور پنجاب میں صرف 45 جعلی ہیں۔ یہ 47 کو جعلی کہہ رہے ہیں، انہیں 45 جعلی ہیں، 47 نہیں ہے جعلی، اور لاہور میں پرنٹ ہوئے ہیں۔ جس کا کسی ادارے کو چاہیے ہو تو میں اس کا پرنٹر کا بھی بتا سکتا ہوں جس نے پرنٹ کیے تھے۔ اللہ کی مدد سے سب سے سینئر صحافی ہوں، اور سب سے اچھی خبریں اور کنفرم خبریں آپ پہنچانا میرا فرض بنتا ہے آپ لوگوں کو۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، تو وہ وقت عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی، وہ میرے استاد بھی ہیں، میرے ٹیچر بھی ہیں، میرے نوائے وقت کے مالک بھی تھے، ان کی زیر نگرانی۔ وہ 3 بھائی تھے، باقی 2 کا نام میرے ذہن میں نہیں رہا، لیکن عارف نظامی کا نام میرے ذہن میں ہے، کیونکہ میں زیادہ اٹیچ ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد اتوار کا داریہ میں اس وقت لکھا کرتا تھا، اور لوگ بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے فیل ہو گیا کہ الیکٹرانک میڈیا عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، وہ ملک کا وفادار نہیں ہے۔ وہ لکھا ہوا پکڑا دیتے تھے کہ یہ پڑھنا ہے جی، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ میں جب اس کو دیکھتا اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا، تو میں پھر معذرت کر لیتا تھا، جی میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے کام کا بندہ ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک کی ذات نے ایسا کرم کیا کہ اللہ پاک نے مجھے اپنا چینل دے دیا، اور اپنے چینل پہ میں کھل کے بول سکتا ہوں، اور انشاءاللہ جو خبریں باقی ہفتے 10 دن بعد دیتے ہیں نا، میں آپ لوگوں کو ایڈوانس دے دیتا ہوں۔ تو اس کے بدلے میں مجھے آپ سے کیا چاہیے؟ صرف میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام، جنہوں نے نہیں کیا ہوا ہے، وہ جن کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے خود بھی سبسکرائب کریں، باقیوں سے بھی سبسکرائب کروائیں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں۔ اس کا طریقہ ہے باقاعدہ، پہلے ویڈیو دیکھیں 2-3 منٹ، اس کے بعد لائک کریں، کامنٹس کریں، اور پھر سبسکرائب کر دیں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، تو تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں جناب کہ کس طرح کرم ایجنسی میں دیکھیں کس طریقے سے فائرنگ ہوئی ہے، کمشنر پہ، ڈپٹی کمشنر پہ اور مجسٹریٹ پہ، تینوں پہ ہوئی ہے بیک وقت۔ اور بندے کتنے تھے؟ 50 بندوں کو یہ نہیں روک سکی کہ پی کے کی گورنمنٹ، تو کیا انہوں نے گورنمنٹ چلانی ہے، کیا کرنا ہے؟ ابھی گنڈا پور کیوں گالیاں نکال رہا ہے سب کو؟ وہ کہہ رہا ہے کسی طرح لو میرے سے حکومت، میری جان چھوڑو، میں اتنا لوٹ لیا نا صوبے کو، بالکل ہر محکمہ تباہ کر دیا، بالکل اینڈ کر دیا۔ ویسے وہ قوم ہے بھی اسی قابل ہی تھی، قوم لوط ہے نا وہ اسی قابل ہی تھی، پوری قوم نہیں۔ جو لوگ اس فعل میں ملوث ہیں نا، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ ہدایت دے سب کو۔ اس میں پنجابی بھی بہت سارے شامل ہے، کہ پنجابی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن پٹھانوں میں اکثریت جو ہے نا قوم لوط کی، وہ نقش قدم پہ چل رہی ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، اور
میرے سمیت اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ چھوٹے موٹے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، لیکن اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے پوری زندگی اس مالک وحدہ الا شریک نے زنا سے بچائے رکھا ہے۔ یہ اگر آج 75 سال کی عمر میں بالکل گاڑی بھی چلاتا ہوں، گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں، لمبے لمبے سفر پورے ملک کے کرتا ہوں نا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے زنا سے بچائے رکھا ہے۔ یہ جو میرے چہرے پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا، پھٹکار نہیں پڑی ہوئی ہے، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ زنا سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ اور آج کل اتنے مواقع ہیں نا کہ آج کل جس بچوں نے، جن نوجوانوں نے اپنے آپ کو زنا سے بچا لیا نا، یقین جانگے صحیح جنت کے حقدار ہوں گے۔ اور ان کی نماز میں میری نماز میں 70 درجوں کا فرق ہے۔ نوجوان اگر نماز پڑھتا ہے نا تو اس کو 70 درجے زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ نوجوانی میں شیطان بہکاتا ہے زیادہ۔ تو میرے جیسے بوڑھے آدمی کو دیکھ کے ہی وہ پاس سے ہی گزر جاتا ہے کہ اس نے کیا بہکنا ہے، ان کے سودے ہی دانے ہی بک چکے ہیں۔ تو باقی جو ہے نا، دیکھیں کس طریقے سے 4,500 بندہ۔ اچھا، ڈاکٹر اسرار حکیم سعید، میں بھول جاتا رہتا ہوں نا بیچ میں، ڈاکٹر اسرار نے، حکیم سعید نے 40 سال پہلے کہا، اور اپنی کتاب کے 3 صفحے لکھے ہوئے، ڈبل کیا جائے تو 6 صفحے بن جاتے ہیں۔ اس میں اس نے پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کس طرح اس کو یہودی کرکٹ میں لائیں گے، ورلڈ کپ جتوائیں گے، کھرب پتی یودھن کے ساتھ شادی کروائیں گے، بڑا سا گھر بنا کے لیں گے، بنی گالا میں بنا کے دیا نا۔ کھرب پتی یودھن جمائمہ سے شادی کی، گولڈ سمتھ دنیا کا 7واں امیر ترین بندہ ہے، اس نے اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے، پوڈری چرسی تھا یہ۔ تو ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کی ایک ناجائز بیٹی بھی ہے امریکہ میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، جمائمہ نے قربانی دی اپنے یہودیوں کی قوم کی خاطر اس کے ساتھ شادی کر کے۔ تو اس کے بعد پھر اس کے بچے بھی یہودی پالیں گے، پال رہے ہیں۔ دیکھ لیں بچے کی طرح۔ حکیم سعید نے جو کچھ لکھا تھا نا، وہ 100% سچ ثابت ہوا ہے۔ ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، وہ دیکھ لیں، ان کے بھی بات سچ ثابت ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان تو پچھلے، جب سے یہ جماعت بنی ہے، وہ اس وقت سے کہہ رہا ہے کہ یہ یہودیوں کی جماعت ہے، لیکن قوم یوتھڑ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ان کا اوپر والا کھانا ہی خالی ہے، ان کو سمجھ آئے گی بھی نہیں۔ ان کا باپ بھی یہی ہے، دادا بھی یہی ہے، پردادا بھی یہی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ تو بھائی اپنے گھر لے جاؤ نا، جا کے پیش کرو آپ۔ میں کچھ نہیں کہتا ہوں، بس کہ خواتین بھی سنتی رہتی ہیں نا، تہذیب کے دائرے میں رہتا ہوں۔ تو باقی جو ہے نا، جہاں تک ہے کہ 45,000 دہشت گرد یہاں سے نکال دیے تھے ہم لوگوں نے، کس نے؟ نواز شریف نے، اور اس وقت کے آرمی چیف نے مل کے۔ تو جس وقت یہ دھرنے دے رہا تھا، اس وقت ان کو نکالا گیا تھا یہاں سے، اور اس نے اپنی حکومت میں ان 45,000 لوگوں کو، دہشت گردوں کو، جن کو افغانستان بھی رکھنے کو تیار نہیں تھا، وہ سرحدوں کے ساتھ ساتھ گاؤں میں قبضہ مار کے نا، تو 45,000 بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ عالمی طاقتوں کی فنڈنگ کھلی ہو رہی تھی، ان کو سرحد کی اس طرف بسا دیا گیا تھا۔ پھر اس کو آرڈر ملا، عالمی طاقتوں نے اپنے ایجنٹ کو حکم دیا، تو اس نے فوراً ان کو واپس لا کے تو KPK میں بسا دیا، بلکہ پورے ملک میں ہی پھیلا دیا۔ یہ جتنے بھی KPK میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، کچے کے علاقے میں یہ جتنی بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں نا، یہ وہی دہشت گرد کر رہے ہیں۔ کسی جگہ پہ وہ ڈاکوؤں کے روپ میں ہیں، کسی جگہ پہ وہ دہشت گردوں کے روپ میں، ہر روپ میں موجود ہیں، لیکن ہے وہی 45,000۔ 45,000 بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ شادی بیاہ میں 200-300 بندہ ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے، اور 45,000 خود سوچیں کہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ تو قرم ایجنسی میں دیکھیں، انہوں نے فائرنگ کر کے جو معاہدہ ہوا تھا، تو میں نے کیا کہا تھا، میرا بھی لاگ اٹھا کے چیک کر لیں کہ یہ معاہدہ نہیں قائم رہنا، یہ ٹوٹ جانا، کیونکہ ان دونوں جو معاہدہ کرنے والے دونوں فریق تھے نا، دونوں فریق غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ ان سے پیسہ ملنا، ڈالر ملنا بند ہو جائیں گے، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے ایسا ہو۔ تو انہوں نے نہیں ماننا تھا، بس یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے انہوں نے معاہدہ کیا، اس کے بعد معاہدہ توڑ دیا خود ہی، ورنہ 50 بندوں میں کیا، وہاں ہر گھر میں اسلحہ موجود ہے، 50 بندوں کی کیا اوقات تھی کہ وہ آ کے تو وہ کر دیں
फायरिंग करके और बाहिफाजत चले भी जाएं वापस। KPK की हुकूमत उसमें पूरी तरह मुलव्वस है। और अली अमीन गड्ढापुर का मैं आप लोगों को बता दूं ना कि ये अभी तक एक मरतबा भी 300 से ज़्यादा शहादतें वहाँ हो चुकी हैं क्राइम एजेंसी में, ये इन्हीं 2-3 महीनों के अंदर अंदर। एक मरतबा भी इसने वहाँ जाना गवारा नहीं किया है। इसको गर्ज भी कोई नहीं है सूबे से। इन लोगों को गर्ज है सिर्फ डॉलरों से और पैसे से। पैसे के पुजारी हैं ये लोग। मुल्क से इनको कोई प्यार नहीं है, कोई मुल्क इनका है भी नहीं है। उसका गंडापुर का तो मुल्क भी अफगानिस्तान है, इन सब का मुल्क भी अफगानिस्तान है। तो इसका इमरान नियाजी का इसराइल है और गोल्ड स्मिथ है और जमाइमा है, ये उनके पास वापस चला जाएगा। बीवी उसने गिरवी ली हुई है, किराए पे ली हुई है, रेंट पे ली हुई है मानिका से, वो उसको वापस कर देगा। ये पकड़ो जी अपनी अमानत, आज के बाद मैं किराया नहीं दूंगा। क्यों उसको साथ लेके आज पे उम्रे पे सरकारी खर्चे पे लेके साथ गया था? ये मायदा हुआ था इनका आपस में। तो अब आप आ जाएं जनाब, देखें किस तरीके से मुल्क को तबाह किया जा रहा है। चारों तरफ से आलमी ताकतों ने मुल्क को घेरा हुआ है। इस वक्त खुदारा अपनी फौज का साथ दें, अपनी आर्मी का साथ दें, अपने आर्मी चीफ का साथ दें, अपनी गवर्नमेंट का साथ दें। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है कि उन्होंने एक दिवालिया होते हुए मुल्क को बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पे लगा दिया था, जिंदगी भर की कमाई दाव पे लगा दी थी। तो एक साख, एक नाम, एक किरदार, सब कुछ दाव पे लग गया था उनका। अब अल्लाह का शुक्र है कि उसमें अल्लाह पाक ने उनको कामयाबी दी है। अल्लाह आगे भी इंशाअल्लाह कामयाबी देगा कि वो मुल्क को इस दलदल से, इस गंद से, इस गलाजत से निकालने में कामयाब हो गए हैं। तो बाकी जहाँ तक है कि हाँ, अब आप आ जाएं जनाब जनरल बाजवा साहब की तरफ के। जनरल बाजवा साहब को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। उन पे मिलने पे, उन पे इंटरव्यू करने पे, बयान देने पे पाबंदी लगा दी गई है। वैसे ये 2 साल तक रिटायर्ड होने के बाद होती है पाबंदी, लेकिन 2 साल उनके कब के पूरे हो चुके हुए, अभी भी उन पे पाबंदी है। क्यों है ये अभी कंफर्म नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन एक बात जो मैंने कंफर्म की है, कंफर्म ज़राए से मिली है कि वो आलमी ताकतों का एजेंट नहीं है। उसको बहकाने में, उसको गलत मालूमात देने में सबसे बड़ा हाथ था फैज़ हमीद का, क्योंकि वो तो ISI की मालूमात पे चलता है, आर्मी चीफ। तो ये उस वक्त ISI का चीफ था। इसने उसको गलत मालूमात दी नवाज शरीफ के बारे में, गलत मालूमात दी गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि ये आलमी ताकतों का एजेंट था। फैज़ हमीद भी आलमी ताकतों का एजेंट है, और कोर कमांडर लाहौर भी, और साकब नसार भी, बंदयाल भी, और जस्टिस खोसा भी, और ये जितने भी हैं ना पहले के, ये सब उन आलमी ताकतों, ये अभी नया कर ले वो शाह साहब, और ये एक और है वो मरदूद के नाम भी नहीं आते हैं, ये जो 6 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट तो चीफ जस्टिस को छोड़ के पूरे का पूरा ही आलमी ताकतों का ये एजेंट है। पेशावर हाई कोर्ट पूरे का पूरा आलमी ताकतों का एजेंट है। ये इस वक्त हमारे मुल्क में अक्सरियत जो है ना गद्दारों की है, लेकिन अल्लाह की मदद हासिल है हाफिज सैयद आसम मनीर को। क्यों मदद हासिल है? इसलिए हासिल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत फातिमा से चलेगी, फातिमा मेरी नस्ल फातिमा से चलेगी, फातिमा की औलाद ही मेरी औलाद होगी, और जिसने फातिमा की औलाद को गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने मुझे गाली दी वो इस्लाम से खारिज हो गया, काफर हो गया। ये हाफिज सैयद आसम मनीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह कन्फर्म, मैं 100% कन्फर्म बता रहा हूँ कि ये अली और फातिमा की औलाद है, शाह शम्स तबरेज की नस्ल है, और सच्चा और सुच्चा सैयद है। इसको गाली देने वाले यूथड़ काफर हो चुके हैं। वो दोबारा कलमा पढ़ें, दोबारा इस्लाम कबूल करें, और पहले वाले गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह रहीम करीम में शायद माफ़ कर दे। कादियानियों को माफ़ नहीं करेगा, शिर्क की माफ़ी कोई नहीं है। जो उसके प्यारे हबीब को आखिरी नबी नहीं मानते हैं, उनकी कोई माफ़ी नहीं है। तो जनरल बाजवा को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, उन पर पाबंदी लगा दी गई है, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, कोई उनसे मिल नहीं सकता है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा
کہ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کو اللہ قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔